بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملے آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکے ہو۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ مانوس چہروں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ وہ شخص بہادر کہلاتا ہے جو اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے محبت کریں، پھر دیکھیں زمانہ کس طرح تمہاری ذات سے محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل اندر سے خود بھی کسی نہ کسی خوف کا قیدی ہوتا ہے۔ ہاتھ پیلے کر کے ساتھ لے جانے والا ناپسندیدہ مرد منہ کالا کر کے چھوڑ جانے والے محبوب سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ کسی کا احسان بھی قرض ہی ہوتا ہے، اس لیے کسی کے احسان کی شکل میں مقروض انسان کو شرم و حیا اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے مقدس دشمنی وہ ہوتی ہے جو آپ کا محبوب آپ سے بدگمان ہونے کے بعد کرتا ہے۔ اس کی ضربوں کے نشان دل اور روح دونوں پر پڑتے ہیں۔ انسانی شخصیت بھی ایک برتن کی طرح ہے، یہ اندر سے خراب ہوتی ہے۔ ہم لوگ باہر سے صاف کرنے کو صفائی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اندر کی صفائی پر نجات کو موقوف قرار دیتا ہے۔ بعض معاملات کو مؤخر کرنے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے جو بندے کے حق میں ہوتی ہے، اس لیے جلد بازی کی بجائے تھوڑا صبر کر لیں۔ زندگی میں بہت سے ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمت ہارنے کے وقت وہ کامیابی کے کتنے قریب تھے، کیونکہ جب آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو وہ اپنے آخری مراحل میں ہوتی ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر تو شاید خطا ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی بھی خطا نہیں جاتا، بلکہ سیدھا نشانے پر لگتا ہے، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا زخم زندگی بھر رستا رہتا ہے، چاہے آپ جتنا بھی مرہم پٹی کر لیں۔ وجہ معلوم ہو تو انسان ناراضی کا، خفگی کا سدباب کر لیتا ہے، لیکن جہاں وجہ گمشدہ ہو وہاں اندھیرے کمرے میں تنہا اذیت کاٹنے کے سوا کوئی راہ فرار نہیں رہتی۔ اللہ کی حکمت ہماری تمام تر خواہشات سے بڑی ہوتی ہے۔ ہماری خواہشات محدود اور اس کی حکمت لامحدود ہے۔ ہم بہتر پانا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہترین چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی کر دے۔ کچھ مہنگے سمجھے جانے والے لوگ بعض اوقات اتنے سستے داموں بک جاتے ہیں کہ ان سے تعلقات پر شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچائے۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ ہم سب اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں،
ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں. ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہوتے. ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے. وقت کے ساتھ گھاؤ بھر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ روز ان زخموں کو یاد کریں تو وہ نہ بھرتے ہیں اور نہ آپ کو خوش رہنے دیتے ہیں. زندگی کی ساری کمائی اگر موت پر تقسیم کی جائے تو صرف کفن بچتا ہے، وہ بھی مقدر میں ہو تو. اس لیے حلال کمائیں، حلال کھائیں. عورت کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جنت تک کے خواب دیکھتی ہے، جبکہ تم اسے پہلو میں بٹھا کر بھی 3 بیویوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہو. زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور اچھی عادتوں کو یوں چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں. انسان بہت کچھ قسمت پر چھوڑ دیتا ہے، جبکہ قسمت بہت کچھ انسان پر چھوڑتی ہے. مسکرائیں کہ وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کرنے والا، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط تھے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں. لوگوں کی بد دعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی. احساس کمتری ہو یا احساس برتری، دونوں کا مریض انتہائی متکبر ہوتا ہے. حالات سے لڑتے لڑتے انسان تھک جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مگر اپنا نہیں بنتا. انسان اکیلا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. دنیا میں ہم اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں ہم اس لیے پیٹے جائیں گے کہ دنیا میں ہم مسلمان تھے ہی نہیں. غلطی کو دوسری بار دہرانا غلطی نہیں، فیصلہ ہوتا ہے. زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے. جوانی میں مشورہ جوانی گزارے ہوئے سے لو. زندگی ایک سکے کی طرح ہے، خوشی اور غم اس کے 2 رخ ہیں. صرف ایک رخ ہی ایک وقت میں نظر آ سکتا ہے. مت بھولو کہ دوسرا رخ اپنی باری کے انتظار میں ہے.